بیٹھے جی بیٹھے بسم اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. یہ کیا پڑھ رہے ہیں جی آپ؟ حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بک وہ ریڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ہمایوں خالد. ہمایوں خالد. تو کس طرح سے آپ یہاں پہ روٹین گزارتے ہیں اور کس وقت آتے ہیں لائبریری؟ ارلی ان دی مارننگ 8 بجے میں لائبریری آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. 7 بجے آ جاتا ہوں جلدی, اور یہاں پہ بکس ریڈ کرتا ہوں, اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں بکس پرووائڈ بھی کرتا ہوں. اچھا, آپ کی یہاں پہ ذمہ داری بطور لائبریرین ہے؟ جی. ٹھیک ہے. تو آپ صبح آتے ہیں اور پھر شام تک جو بھی 2-3 بجے تک, کتنے بجے تک چلتی ہے؟ میں 4 بجے کے بعد آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ لائبریرین ہیں؟ یس. آپ تو اس کا مطلب ہے کہ کتابوں کے ساتھ خود بھی جو ہے بزی رہتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہوں گے؟ جی بائی چوائس سپرنٹ صاحب کو ریکویسٹ کی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے مجھے یہاں پہ لگا دیا. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ BS آنرس ان بایولوجیکل سائنس. آپ پڑھے لکھے ہیں. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ 16 ایئرس. 16 سال. مطلب کہ آپ نے 16 سال پہلے BS آنرس کیا تھا یا یہاں پہ رہتے ہوئے کیا؟ 16 سال پہلے کیا تھا فارمر کرسچین چارٹر یونیورسٹی لاہور سے. FC سے؟ جی FC کالج. اور ابھی جو BS آنرس کیا وہ آپ نے یہاں پہ اپنی سزا میں کیا ہے, قید میں کیا ہے؟ نہیں, باہر کمپلیٹ کیا تھا میں. اچھا, باہر کمپلیٹ کر کے آئے تھے. مطلب کہ آپ نے 16 سال پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی. جی. ٹھیک ہے. تو کس کیس میں آنا ہوا یہاں پہ؟ میں مرڈر کے کیس میں آیا تھا, پھر میں سزائے موت ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ رحم کریں. قتل کے کیس میں. ٹھیک ہے. اور یہ کون سے سن کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ سن 2009 میں سے مرڈر ہوا تھا. کیا وجہ کیا بنی؟ کچھ فیملی میٹر تھا جس کی وجہ سے میں نے اسٹیپ اٹھایا تھا. کیا لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا؟ ہاں, میں ہجرت کر جاتا اور کسی دوسرے ملک چلا جاتا, دوسرے شہر چلا جاتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی, کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ اب آپ نے 16 سال اس کو سوچا تو بہت زیادہ ہوگا. جی. کیا آپ اس ٹائم کرتے یا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی اس سچویشن میں ہو تو کیا کرے؟ اگر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ آپ سے نہیں برداشت ہوتا, نہیں کنٹرول ہوتا, تو آپ کو پلیز تبدیل کر لینی چاہیے. جگہ تبدیل کر لیں. وہ جگہ سے ہجرت کر جانی چاہیے. آپ دوسرے شہر چلے جاؤ, دوسرے ملک چلے جاؤ. جب آپ ساتھ رہو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو, آپ نہیں بھی کرنا چاہو گے, لوگ آپ کو پمپ کریں گے, اکساتے ہیں, ٹیز کریں گے, پن اپ کریں گے, تو آپ ہائپر ہو کے یہ اسٹیپ اٹھاؤ گے. کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں نے مجبور کیا, ٹریگر کیا؟ جی, کچھ ریلیٹیوز نے اور کچھ لوگوں نے بھی. معاملہ کیا تھا؟ کوئی رشتہ داری کا تھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ ایکچولی they killed my brother, my step brother, killed my real brother with the wish of my father. آپ کے اسٹیپ بردر؟ My step brothers killed my real brother. Okay. With the wish of my father. اچھا, تو آپ نے کیا کیا؟ Police killed my step brothers in an encounter, and I am in a case of my father. Okay. تو آپ نے اپنے والد صاحب کا قتل کیا ہوا؟ اوہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. تو آپ اچھا آپ کے حوالے سے شاید بات انہی کی بات ہو رہی تھی. جی, انہی کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ آپ نے تو بڑا امپروو کیا ہے. آپ کے شاید یہاں پہ تھیراپیز ہوتی رہیں اور آپ کے سائیکولوجیکل, اور آپ سے سنا ہے کہ 16 سال آپ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا. Yeah, this is true. آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں آیا؟ نہیں. اور آپ سزائے موت ہوئے تھے اپنے والد کے کیس پہ؟ جی. اوہ کیا آپ سے یہ ہوا اور پھر آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں؟ کتنا مشکل تھا سزائے موت کاٹنا, اور کوئی آ ہی نہیں رہا تھا ملنے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اینی پرزنر. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قبرستان جب جاتے ہیں, وہاں پہ پانی کا چھٹا لگاتے ہیں اور اگر بتی لگاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, تو قبر تازہ ہو جاتی ہے. اسی طرح شیڈ میں یا کسی پرزنر سے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ اس کا 10-15 دن کے لیے وہ نیا ہو جاتا ہے, اس قابل ہو جاتا ہے کہ جیل کاٹ سکے. لیکن اگر کسی پرزنرس کو کوئی ملنے نہیں آئے گا نا, تو اس کے اندر احساس کمتری آئے گی, انفیریٹی کمپلیکس آئے گا, غصے سے جنونی پن آئے گا, چڑچڑا ہوگا. اس طرح کے مسائل سے آپ بھی 2-4 تھے؟ بہت زیادہ. اور اس میں مجھے کیونکہ عمیر بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے پھر ان کے کچھ سیشن کروائے, پھر انہوں نے بڑا اچھا امپروو کیا, اور مجھے پتہ لگا کہ آپ کی ابھی سزائے موت ٹوٹی ہے نا؟ 2 مہینے ہو گئے, 25 months بیک. جی 2 مہینے پہلے میں نے یہ جوائن کیا. کیا مطلب کہ چینج آیا کہ آپ 16 سال سزائے موت کے خوف کے نیچے آپ نے قید کاٹی, اور جب پھر عدالت نے کہا کہ نہیں چلیں جی ان کی جو ہے 25 سال میں کنورٹ کر دیں؟ اب 2 مہینے پہلے جب نیچے آیا ہوں نا,
تو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ مکمل زندگی میں آ گیا ہوں، جیسے میں لاہور چلا گیا ہوں اپنے شہر، لیکن یہ ہے کہ آدھے لاہور میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. لاہور از مائی سٹی. ہاں. یعنی کہ اب کتنی قید رہ گئی آپ کی اب؟ 4 months لیفٹ. اچھا پھر تو اچھا آپ اس لیے مجھے کہہ رہے تھے سی یو ان لاہور. جی آپ آئیں تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھے وقت دیجیے گا ملنے کا اور ہم آپ کے ساتھ لاہور گھومیں گے. کیا یاد ہے آخری چیز لاہور کی؟ لاہور کا فورٹریس اسٹیڈیم بہت یاد آتا ہے. اچھا. مال روڈ بہت یاد آتا ہے بیکاز آئی ایم اے ٹرو لاہوری. اچھا. لاہور رنز ان مائی بلڈ. اچھا. اور کیا کوئی کھابا اگر یاد ہو، کوئی کھابے شابے؟ فضل ایک ریسٹورینٹ ہے. اچھا. پی سی ہوٹل. اچھا. ہماری ایمبیسیڈر. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس لمحے کا کیا خوف ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ سے انتہائی قدم اٹھ چکا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے اور پولیس آ رہی ہے، کیا خوف تھا اس کا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یا کیا فیلنگ کیا تھی؟ ہاں، مرڈر کرنے کے بعد کاش مجھ سے یہ کام نہ ہوتا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. گلٹ بہت بڑا ہوگا. بیکاز ہی از مائی فادر، ہی از مائی ریئل فادر. کاش میں ہجرت کر جاتا اور سائڈ پر ہو جاتا. آپ کے اسٹیپ بردر نے آپ کے والد صاحب کے کہنے میں آپ کے ریئل بردر کا قتل کیا، کیوں کیا؟ ان کی بھی تو سگی اولاد تھی. میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا. کیا ایج تھی آپ کی اس وقت؟ میں نے FSC کی تھی پری میڈیکل میں. 18 years 19 years. ٹھیک ہے. تو ان کے کلیشز چل رہے ہوتے تھے. اچھا کتنا عرصہ اس ریگریٹ میں رہے، یا ابھی بھی اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو مطلب پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یار میرے والد کا میرے ہاتھ سے ہو گیا؟ فرسٹ آف آل ہماری سوسائٹی نا ایسے بھی کسی بھی شخص سے نفرت کرتی ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کہ جس کو بھی پتہ چلتا ہے یہ بات کہ یہ اس کیس میں ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب قیدیوں کو پتہ لگتا تھا تو کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ قیدیوں بھی سامنے تو نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی جب 16 سال بعد سنا کہ جب آپ کی سزائے موت ٹوٹی تو آپ کے ایک اسٹیپ بردر آپ سے ملنے آئے، کتنے عرصے بعد؟ 16 سال بعد. اس کو میں 16 سال بعد آیا فرسٹ ٹائم. کیسا لگا؟ فیلنگ کیا تھی؟ بہتر لگا ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ اس کو ملنا چاہ رہے تھے اتنے عرصے سے؟ جی میں اسے کال کیا کرتا تھا پی سی او سے. میں نے اس کا نمبر فیڈ کروایا ہوا تھا کوٹ لکھپت جیل میں بھی. تو اٹھاتے تھے کہ نہیں اٹھاتے تھے؟ وہ سال بعد اٹھاتا تھا. ڈائیورٹ لگا ہوتا ہے، کیا لگا، کال بلاک لگی، کال بلاک بولتے ہیں. مطلب آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، وہ سال بعد اٹھاتا تھا، تھوڑا سی بات کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر میں سال لگا رہتا تھا شاید اٹھائے. آپ کے ریئل بردر کیا ہیں اب؟ کوئی ہیں والدہ یا کچھ؟ جی ان سے نہیں رابطہ ہوتا؟ میرے 2 ریئل بردر ہیں. میرا رابطہ 3.5-4 سال سے نہیں ہے ان سے، 4 سال سے نہیں ہے، بھائی سے رابطہ. ٹھیک ہے جی. تو مشکل ہو جاتا ہے کہ جب کوئی پیارا پیچھے بھی نہیں آ رہا ہوتا؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. قیدی وہ قیدی کاٹتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ملاقات پہ نہ آئے، وہ قیدی قید کاٹتا ہے. اور آپ نے وہ کاٹی؟ ہاں، وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا. بھائی آئے تو کیا فیلنگ کیا تھی؟ سنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو ان سے لپٹ کے روتے رہے، باتیں کرتے رہے. ہاں، میں نے اس کا نمبر بھی فیڈ کروایا، بات بھی ہوتی ہے. آپ انہیں 16 سال بعد ہی ملے تھے؟ جی 16 سال بعد ملے. 16. جی. اچھا، وہ بھی رو رہے تھے؟ ہاں، پھر دوبارہ وہ اب آتے ہیں ملاقات پر تو وہ جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جس کی، اور ہم نے بھی تمہیں اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں سوسائٹی کہہ رہی تھی یا رشتہ دار کہہ رہے تھے. بہت ایسے کیسز میں فیملی معاف کر دیتی ہے، آپ کی کیس میں نہیں ہوا؟ ہاں، تو میں یہ بات پہ حیران ہوں کہ میری فیملی میں، یعنی کہ میں نے جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں اب تک تینوں جیلوں میں، 2 سال 4 سال 5 سال بعد نا فیملی معاف کر دیتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. جب مجھے تفتیشی کیمپ جیل چھوڑ کر جا رہا تھا گاڑی میں، اب وہ DSP ہو گیا، خالد گورسی، محلے داری علاقے میں، اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے تمہاری پوری فیملی میں نا کچھ سمجھدار بندہ نہیں دیکھا. اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوتا تو میں آج تمہیں جوڈیشل نہ کرنے آ رہا ہوتا کیمپ جیل لاہور. لیکن آپ سے بھی تو ایک غلطی بہت بڑی ہو گئی تھی نا. ہاں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو لوگوں نے مجبور کر کے یہ کروا دیا تھا کہ یار وہ تیرا پرا مارتا تو تیری غیرت کتنے، اس طرح کی چیزیں تھیں؟ ہاں، یہ ہے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اور علاقے کے لوگوں کی طرف. اور آپ اس بچپنے میں پھر انتہائی قدم اٹھا دیتے ہیں. ہاں. والد صاحب کی یاد آتی ہے یا ان کا وہ آخری چہرہ ذہن میں کہیں ہے؟ سم ٹائم آتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ نے اس چیز کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہوگا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. ابھی کوئی کام دھندا آتا ہے آپ کو؟ ابھی کیا کریں گے باہر جا کے؟
It's a very difficult question for my kind of prisoner. इसने सारा बचपना यहाँ पे गुजारा हुआ। I lost everything, every relation. And जब भी किसी ने मुझे कोई परेशान करना हो या तो ऐसा सवाल वो पूछ लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बाहर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा अगर आप मेरे से मिलना चाहें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर निकल के क्या काम करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान किया हुआ है अब? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कुछ माह ही रह गए हैं, अब आपने बाहर तो जाना है इंशाल्लाह। I have 4 to 5 friends in Lahore. अच्छा, राब्ते में Yeah. दोस्त आते हैं यहाँ पे पीछे मुलाकात में? Friends support me. अच्छा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली केसेस में फ्रेंड्स नहीं आते, कहते हैं कि भाई बस ठीक है। जी, एक दोस्त है जिसने 16 साल से मुझे सपोर्ट किया हुआ है अभी तक। वो आता है, अभी 1 साल से नहीं है, लेकिन वो पैसे हर महीने भिजवाता है मुझे। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि उस दोस्त के पास जाऊंगा और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देगा। यही है। और किसी भी किस्म का यानी कि ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था बैठा हुआ घंटा पहले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें या मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह लाहौर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अतीक भाई, मैं आया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत कम जो है सज़ा रह गई है, तो सी यू इन लाहौर। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरी उम्र कैद थी, अब उम्र कैद कन्वर्ट हो गई, इससे पहले सजाए मौत थी और सजाए मौत में ये 16 साल रहे हैं। ये अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट से आपकी हुई है? सुप्रीम कोर्ट से मेरी सजाए मौत कन्वर्ट हुई है लाइफ इम्प्रिजमेंट में। ठीक है, और चूंकि ये बहुत लंबी सजा काट चुके हुए थे तो अब बहुत ही कम रह गया। और इनके हवाले से आपकी बात सुप्रीटेंडेंट जेल भी कर रहे थे, आपके हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस लड़के ने बड़ा ग्रूम किया अपने आप को, इसने बड़ा सीखा है और इसका जो रवैया था वो बहुत चेंज हुआ है जब मैं आया था तब से लेके अब तक। बिकॉज ऑफ सुप्रीटेंडेंट साहब, he is very decent and excellent man. He is 16 superintendents in different jail of Punjab. ठीक है, But Mr. Mio Marukram is like a friend, is like a brother. ठीक है। He know how to change the behavior and of prisoners. ठीक है। He treat with love. ठीक है। आपने बड़े नशेबो फराज देखे होंगे, तो क्या रिफॉर्म्स आई हैं पिछले 2, 3, 4 साल में? या शुरू की जेल कैसी जेल थी? At one time, only 1 hour walking time in a para. ठीक है। Now jail reform, because of jail reforms, सब कुछ तब्दील हो गया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा 3 साल के अंदर तो जेल खाना जात में इतनी तब्दीली आई है कि बहुत ज़्यादा PCO फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, खाना सुना बड़ा अच्छा मिल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेहतर है काफ़ी। अच्छा, जब आप सजाए मौत थे तो कभी ऐसा लगा कि यार इन्होंने मुझे जो है ले जाना है, या कोई आपके साथ से कैदी लेके गए? जी, कोट लखपत जेल में मेरा एक दोस्त हैंग हुआ था लास्ट। हम सेल में इकट्ठे थे तो एक दिन पहले उसको अलहदा कर दिया था। ओहो। तो आपकी क्या कैफियत थी? मैं बीमार हो गया था 15 दिन के लिए। और उसकी क्या कैफियत थी? अब वो बात, मैं ना उसको मजाक से ना पंच मार रहा था पीछे। मैंने कहा था अगर तुम्हें 100 पंच मारे तो मुझे माफ़ कर दें, फिर बताओ। कहता है यार मुझे 200 मार लो, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है। कोई आखिरी क्या बात हुई उनके साथ जब उन्हें लेके जा रहे थे? आखिरी कोई पैगाम दे के जाते हैं या क्या कह के जाते हैं, मिल के जाते हैं क्या? जी, मिल कर जाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने रात को 2 बजे पैगाम भिजवाया मुलाजिम से। चाय भिजवाई थी, वैसे तो खाते पीते नहीं है, लेकिन चाय भिजवाई थी कोट लखपत जेल में। तो दुआ में याद रखना। हाँ, और था। उसकी जो सज़ा का कहीं ना कहीं आप पे असरअंदाज होता है कि क्या माहौल क्या होता है कैदियों का? बाकी अफसोस होता होगा है? बहुत प्रेशर, बहुत 2-3 दिन खाना डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कभी लगा कि आपको भी ना कर दें, लटका ना दें? सम टाइम ख्याल आता था, लेकिन अल्लाह से एक ही दुआ करता था हमेशा कि या अल्लाह मुझे ना सजाए मौत से उम्र कैद कर दे। लोग कहते थे बरी की दुआ मांगा कर, बरी क्यों नहीं मांगता? मैं कहता नहीं, मुझे उम्र कैद ही कर दे, इतना ही कर दे। चलें, बड़ा अच्छा लगा अतीक आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपके लिए हमायो खालिद, सॉरी अतीक से हम पीछे मिल के आए थे। हमायो भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कोई मसला तो नहीं, हम ये गुफ्तगू लगा लें? नो, ठीक है। और आप आएँ तो आप ज़रूर मिलने आइएगा और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? जी। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा लंबा अरसा ये जेल काट चुके हैं और गलती किसी से भी हो जाती है। इनसे बात करने का मकसद और मतलब ये था कि बहुत से लोग जो कोई भी गलती कर बैठते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सोचने का वक्त मिलता है कि यार इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसको इससे किसी तरह जो है बचा जा सकता था। तो यहाँ पे जब ये लोग कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे बहुत से लोग इबरत पकड़ते हैं। सजाए मौत जब सुनाई गई तो क्या कैफियत क्या थी? जिस वक्त जज ने सज़ा सुनाई थी तो आंसू निकल आए थे आंखों से। ठीक है। और फैमिली वाले वहाँ पे थे आपके? नहीं, मैं अकेला था। ठीक है। फैमिली वाले पीछे नहीं आ रहे थे? कोई भी नहीं।
اور کیا آپ بتا رہے ہیں, کچھ شعر سنایا تھا آپ نے؟ ہاں وہ بلڈنگ پہ روز آتے تھے نا, روز عدالت آتے تھے, تو وہ میں بلڈنگ کی طرف دیکھ کے کہا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے آج ہم نکلے. تو اس کے بعد پھر جیل آ گیا تھا, تو بیمار ہو گیا تھا کافی. اس دوران سزائے موت کافی عمل درآمد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈر خوف تھا. جی جی جی, روز 4 بندے ہینگ ہوتے تھے اس دور میں. تو پھر بیمار ہو گیا تھا اس کی وجہ سے, تو پھر یہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ رک گیا. ابھی جیل خانہ جات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی بہت سے پروگرام کیے ہیں. بہت ٹف تھا, دور تھا. اور اب 4-1 سال سے 4-5 4-1 سال سے کافی بہتر ہو چکا ہے.